تو ہم دنیا میں آ گئے، اب ہم اپنے جسم کو، اپنی صورت کو، اپنی شکل کو نہیں بدل سکتے، جیسے بن گئے ویسے بن گئے۔ تو صورت تو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے بنی، اب ہم اپنی صورت کو نہیں بدل سکتے۔ اب دنیا میں ہم جب آ گئے تو سیرت جو ہے وہ تمہیں دنیا میں بنانا پڑے گی۔ صورت، ہماری شکل ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اب دنیا میں ہمیں اپنی سیرت، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا چال چلن، اپنا بیہیویئر، اپنی عادت، جو کچھ ہے وہ ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو خود سنوارنا ہے۔ ہم چاہے لڑائی لڑنے والے بن سکتے ہیں، شرابی بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، نیک بن سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جسم ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے جسم کو بناتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا۔ اب ہمارے جو اخلاق ہیں، جو سیرت ہے ہماری، جو زندگی جینے کا طریقہ ہے، وہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت احسانات کیے ہم پہ، اپنی نعمتیں دے کر، آنکھ کان دیے، پورا بدن جو ہے پورا نعمتوں سے بھرا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر الگ سے فرمایا کہ اے انسان، میں نے 3 چیزیں تیرے لیے ایسی دی ہیں جو اور کسی مخلوق کے لیے نہیں دی ہیں۔ پہلی چیز دل جو ہے، جو اپنا جو لے کے آتے ہیں، تو وہ دل تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ کھاتے بھی ہیں۔ کلیجی بھی اپنے اندر ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے۔ دل جو ہے، اس دل کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دوسرے دل کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ کی روح رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دل دیا اور نفس دیا۔ نفس جو ہوتا ہے وہ خواہشوں کا گھر ہوتا ہے۔ نفس ہمارا یہی چاہتا ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ نفس ہمارا آرام کرنا چاہتا ہے، صرف آرام چاہتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہمیں دماغ دیا۔ تو دماغ جو ہے اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ خود کی طاقت نہیں ہے، بلکہ دل میں ہمارے جو بھی خیالات آتے ہیں اچھے یا برے، اور نفس میں جو بھی خیالات آتے ہیں اچھے یا برے، وہ دماغ تک جاتے ہیں۔ ہمارے دل سے چاہے برے خیالات ہمارے ذہن تک، ہمارے دماغ تک جائیں تو دماغ ویسا ہی سوچنے لگے گا۔ اگر نیکی کے بارے میں ہمارے دل سے اگر کوئی بات نکل کے گئی تو دماغ نیکی کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ نفس میں سے اگر کوئی برائی کی بات نکل کے گئی کہ ایسا ہونا چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے میرے پاس، تو ویسا ہی ہمارا دماغ سوچنے لگے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں نیک بننا ہے یا نیک لوگوں کی فہرست سے الگ ہونا ہے۔ فیصلہ ہمیں یہاں کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے جس طرح ہمارا جسم بنا دیا، ایسے ہی ہماری سیرت نہیں بنائے گا، مگر ہاں اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا۔ اگر آپ اس سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، مجھے اللہ والوں کی صحبت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ تو اب نیک بننے کے لیے ہمیں صحبت بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں، ہمارے پاس اگر گیہوں کا دانہ ہے، باجرہ کا یا دھان کا، ہم اسے اپنے جیب میں رکھے رہیں یا کٹے میں ہمارے پڑے رہیں، تو اس میں سے ہمیں دانہ چاہیے، ایک پیڑ چاہیے کہ ہم اس سے ایک دانے سے اور اپنے 10-20 دانے اور کر لیں۔ تو اگر ہم اسے اپنے گھر میں رکھے رہیں گے تو اس سے باجرے کا یا گیہوں کا پیڑ نہیں نکلے گا، بلکہ ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ جو دانہ ہے ہمارے پاس اسے لے جا کر ایسی جگہ ڈالنا پڑے گا جہاں پر جم سکے۔ ہمارے گھر میں جیسے جیب میں جم جائے گا، نہیں جمے گا۔ اس کی جگہ کیا ہے؟ کھیت ہے۔ کھیت میں اگر تمہارے گھور وغیرہ اچھا ہوئے گا تو اچھی فصل ہو گی، اگر کم ہوئے گا تو کم ہوئے گی۔ تو اس بیج کے لیے ہمیں اس زمین کی صحبت دینا ضروری ہے۔ تو وہ صحبت اس کی اختیار کرے گا، اس میں جا کے بڑھے گا۔ اب تو ویڈیو آ رہی ہیں پوری دکھا رہے ہیں کہ جب ہم بیج ڈالتے ہیں کیسے کیسے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اس بیج کے لیے ہمیں زمین کی صحبت یعنی اس کے قریب لے جانا پڑے گا، اس میں رکھنا پڑے گا، اس میں وہ گلے گا، سڑے گا، اس کے بعد اس میں سے پھر بیج نکلے گا، اس کے بعد پیڑ بنے گا۔ تو جب تک ہم اپنے جیب میں یا ہاتھ میں رکھے رہیں تو وہ کوئی بھی پیڑ یا گنا کچھ بھی نہیں بن سکتا جب تک اس کی صحبت اختیار نہ کرائیں۔ تو ایسے ہی ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ خود نیک نہیں بن سکتے جب تک ہمیں کوئی نیک بنانے والے کے پاس نہ جائیں، اس کے پاس بیٹھے نہ، اس کی باتیں نہ سنیں، جب تک ہم نیک نہیں بن سکتے۔ اللہ والوں کے دربار میں کیوں جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ کہ یہ جو ہیں نیک ہیں۔ اگر ہم ان نیک لوگوں کے پاس اگر بیٹھیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنا دے گا۔ اب پانی ٹھنڈا ہے، ہمیں گرم پانی سے نہانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یا تو پتیلے کے نیچے آگ جلاؤ، اس کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی نا۔ آگ کو پانی کے پاس لے جاؤ یا پانی آگ کے پاس لے کے آؤ، یا گیزر ہے گیزر کو پانی میں ڈال دو، بورڈ پہ خالی گیزر لگا دے، پانی ادھر رکھ دے تو گرم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی کہ اللہ والے ہیں، اللہ والے تو اپنا کام کر رہے ہیں،
وہ تو نیک ہیں, ان کے پاس اگر جاؤ گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے. اگر پانی ٹھنڈا ہے اور اس میں اگر آگ جلاؤ گے یا گیزر ڈالو گے تو وہ بھی گرم ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ والے ہیں وہ تو نیک ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ ان سے خوش ہے, اللہ کے دوست ہیں وہ. اگر ہم ان کے پاس جائیں گے ہوئیے جائیں گے ان کے پاس. صحبت جو ہوتی ہے بڑا اثر رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان کسی دوست کے پاس جاتا ہے, اگر وہ لوہار کا کام کرتا ہے تو اس کے پاس جائے گا بیٹھے گا تو تھوڑا بہت کالا ضرور ہو جائے گا, اثر ضرور آئے گا. اور اگر اس کا اگر دوست عطر بیچتا ہوگا تو بھلے ہی وہ عطر نہ دے تو کم سے کم خوشبو تو ملی جائے گی تمہارے لیے. تو اسی لیے فرمایا کہ صحبت کا اثر ضرور آتا ہے. جو انسان جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے تو نیک سمجھنا. اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا کہ ہم نیک ہو گئے ہیں تو ہم کسی کی بات بیٹھیں گے ہی نہ, سنیں گے ہی نہ. ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ مجھ سے اچھے سب ہیں, اب کسی کی عمر ہے 70 سال, اب ایک بچہ ہے 15 سال کا, تو وہ کیسے سمجھے کہ ہاں یہ بچہ مجھ سے اچھا کیسے ہو جائے گا, یہ ابھی پیدا ہوا, اتنے تو کچھ کیا بھی نہیں. تو یہ سوچے کہ میری عمر 60 سال کی ہے, ارے میں نے تو اتنے گناہ کر لیے, یہ تو 15 سال کا ہے, اس کو تو وہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ابھی, اس کے گناہ کم ہے اور میرے گناہ زیادہ ہیں, تو یہ مجھ سے بہتر ہے. عقل میں آ رہی ہے بات, نا سمجھنے کی بات ہے. اب جو چھوٹا ہے 15 سال کا, اب کوئی 60 سال کا ہے, کوئی اس کے دادا ہے, وہ کیا سوچے, وہ یہ سوچے کہ ارے میرے دادا جان تو 60-70 سال کے ہیں, انہوں نے تو بہت نیکیاں کی ہوں گی, 70 سال میں کتنی نیکیاں کی ہوں گی, مجھے وہ نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, مجھ سے بہتر میرے دادا جان ہے. تو دادا جان اپنے ناتی کو بہتر سمجھے اور ناتی اپنے دادا جان کو بہتر سمجھ لے گا. طریقہ ہے اچھا نہیں ہے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھیں گے تو کبھی نیک نہیں بن پائیں گے, بلکہ دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھیں کہ ہم جو ہیں سب سے خراب ہیں, یہی سب سے اچھے ہیں. ہم جائیں بداؤں یا چھوٹے بڑے سرکار جائیں یا اجمیر شریف جائیں تو فوراً گھر بھر یار پیسہ سے. برکت جو ہے پیسہ کو سمجھتا ہے. پیسہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, پیسہ ضرورت تو ہے مگر دل کا سکون پیسے سے نہیں مل سکتا ہے. تم کھانا تو لے سکتے ہو مگر اب ڈاکٹر بنے کا دن پھر کیا کھاؤ گے. تو دل کا سکون ہے وہ اللہ والوں کے قریب ہی جا کر ملے گا, اللہ کے حکم پر چل کر ہی ملے گا. اللہ والوں سے ہمیں صحبت رکھنا چاہیے, ان سے عقیدت رکھنا چاہیے, ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.